آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں جو تقریباً پوری ہو چکی ہیں اور پوری ہونے والی ہیں۔ انہی نشانیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی عورت اور ایسی گروہ کی عورت کے بارے میں اور دجال کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اس گروہ کی عورتیں دجال کے ساتھ ہم بستری کریں گی، اپنے ناجائز تعلقات کو قائم کریں گی۔ دجال کے بارے میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال جو پیدا ہوگا وہ دجال کے ماتھے کے اوپر کاف فا را بنا ہوگا، وہ ایک جوان ہوگا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور وہ خدائی دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا میں خدا ہوں۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے اس کی بات کو نہیں مانیں گے اور وہ ان پر بڑے عذاب کو طاری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت ایسی عطا فرمائے گا کہ وہ جب چاہے گا بارش برسائے گا، جب چاہے گا دھوپ نکالے گا، جب چاہے مردے کو زندہ کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ تم مجھے خدا مانو تو میں تمہارے مردے کو زندہ کر دوں گا، تو لوگ کہیں گے اگر تم زندہ کر دو تو میں تمہیں خدا مان لوں گا، تو مردوں کو زندہ کر دے گا، قبروں سے مردوں کو باہر نکال کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور جو اس کی بات اس کو خدا مان لیں گے تو اس کو جنت میں ڈال دے گا، جو بات نہیں مانیں گے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتا دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دجال کی جنت ہوگی اصل میں وہ جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی، یعنی جو باہر سے لگ رہا ہے کہ جہنم میں ڈال دیا، تو جس کی نے بات دجال کی نہیں مانی اس نے اٹھایا جہنم میں ڈال دیا، تو وہ جو جہنم ہوگی نا وہ اندر سے جنت ہوگی۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نمرود نے کی بھڑکائی ہوئی آگ نے، لیکن وہ گلزار بن گئی، جنت بن گئی۔ تو باہر سے تو لگ رہا ہے کہ آگ جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام 40 دن کے بعد کھاتے پیتے مسکراتے آگ سے باہر آئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی ابراہیم آپ نے زندگی میں سب سے آرام کے دن کب دیکھے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نے زندگی میں جو سب سے آرام کے دن جو میرے نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں تھے وہ ایسے خوبصورت اور ایسے آرام والے دن میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ تو اللہ جو چاہے آگ کو جنت کی کیاری بنا دیا، تو وہ جو اس کی جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی، جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی، جنہیں جنت میں ڈالے گا نا تو وہ اصل میں اندر جہنم ہوگی۔ تو اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی جماعت میں سے یہ بندہ نکلے گا اور اس طرح کے دعوے کرے گا، اس کے ماتھے پر کاف فارا یعنی کہ کافر لکھا ہوگا، اور اس کے اوپر بہت ساری ایسی یہودیوں کی طرف سے نکلنے والی عورتیں ہوں گی جو اس کے اوپر فدا ہوں گی اور جو اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گی اور وہ اس کے کلوز اور قریب آنے کی کوشش کریں گی، یہاں تک کہ وہ یہودیوں سے کچھ ایسی عورتیں نکلیں گی جو اس کے ساتھ کلوز ہوں گی اور کچھ عورتیں اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کو بھی قائم کریں گی۔ قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک بات بتا دی کہ اے میری امت والوں یہ سب ہوگا اور تمہیں ان سب چیزوں سے بچ کے زندگی گزارنا ہے۔ بھائی ہمارے سامنے دجال آ کے اب دعویٰ کرنے لگے تو ہم کیا کہیں گے؟ ابے تو جھوٹا ہے، کافر ہے، اور تیرے ماتھے پر لکھا ہوا کاف فارا ہے، تو اس اعتبار سے تو کافر ہے اور تو دجال ہے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے کیونکہ تیرے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے کہ آپ نے ایک بات کو کھول کر بیان فرمایا، یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ جو قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا اس سور کی سب سے پہلے جو آواز سنے گا وہ شخص ہوگا جو اپنے اونٹ کے لیے اونٹ کی جو چارہ گاہ ہوگی جس میں چارہ کھلایا جاتا ہے اس چارہ گاہ کو سنبھالنا ہوگا، سب سے پہلے سور کی آواز کو وہ سنے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی ساری باتوں کو ہم کو بتا دیا، نشانیوں کو بتا دیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے آنے والے جو قرب قیامت تمام ظاہر ہونے والے فتنے ہیں ان فتنوں سے بچائے۔ بہت ساری ایسی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت بیٹا والدین کو دور کرے گا، دوست کو قریب کرے گا، مسجد میں شور مچایا جائے گا، اور قوم کا لیڈر جو ہوگا فاسق اور کمینہ آدمی ہوگا ان کی عزت، ایک دوسرے کی عزت جو کی جائے گی نا پیسے والوں کی، وہ ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، ان کے ڈر کی وجہ سے کی جائے گی کہ اگر ہم انہیں سلام نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے تو یہ ہمیں مروا ڈالیں گے یا ہمارے اوپر ظلم کریں گے۔ تو اس ظلم سے بچنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، اور شراب عام ہو جائے گی، زنا پھیل جائے گا، عورتیں برہنہ ہوں گی یعنی کہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن اتنے باریک اور چست کپڑے پہنے ہوں گی کہ ان کا جسم دور سے نظرتا ہوا اور ان کی جو بندش ہوگی وہ چھلک دور سے نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانہ ہم پر آئے تو ہم کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا تو اپنے گھر کے ٹاٹ بن جانا، جیسے جو ٹاٹ ہوتا ہے نا، ٹاٹ بورا،
وہ بوریا پڑی ہوئی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا گھر کے ٹاٹ بن جانا کہ گھر سے باہر نہ نکلو, یا پھر کسی جنگل کے درخت کی جڑ پکڑ کے بیٹھ جانا, بالکل الگ تھلگ جنگل میں چلے جاؤ اور بس اس کی جڑ پکڑ کے اللہ اللہ کرتے رہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت جب فتنے گتھ جائیں گے تو ایسا زمانہ ہوگا کہ دوڑنے والے سے چلنے والا بہتر ہوگا, چلنے والے سے کھڑا بہتر ہوگا, کھڑے سے بیٹھا بہتر ہوگا, بیٹھے سے لیٹا بہتر ہوگا. یعنی کہ انسان دوڑ رہا ہوگا تو زیادہ فتنے نظر آئیں گے, چلنے والا اس سے تھوڑا ٹھیک ہوگا, کھڑا اس سے ٹھیک ہوگا, جو بیٹھا ہوگا اس سے ٹھیک ہوگا, اور جو لیٹا ہوگا وہ اس سارے فتنوں سے محفوظ رہے گا. تو یہ فتنوں کا دور ہے, ہم لوگوں کو ان تمام فتنوں سے بچ کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. جو اس دور میں ہم فتنے دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تمام فتنوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے اور شریعت مطہرہ کا پابند بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.